میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کریم، اللہ نے اس کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم قرآن سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن کریم بھی ہمیں آپ کو سننے کو ملا، اور قرآن کریم کے بعد میں میرے ایمانی بھائیوں، سب سے بڑی کتاب آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اگر کوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ تمام دنیا کے علماء، ہر فرقے کے علماء، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، چاہے وہ عجم میں رہنے والے ہیں، چاہے عرب میں رہنے والے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کہ قرآن کریم کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سب سے بڑی، کیونکہ اس کا متکلم اللہ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بھی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اگر کوئی لا سکتا ہے تو لا کے دکھاؤ، ایک صورت ایسے بنا کے دکھاؤ۔ آج مسلمان بہنوں کے پاس، آج مسلمان بھائیوں کے پاس، آج مسلمان بیٹیوں کے پاس، آج مسلمان بیٹوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ پوری دنیا کے انسان ایک اسٹیج پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ قرآن کے برابر تو کیا پوری کتاب لائیں گے، وہ قرآن کی آیت کے مانند بھی کوئی آیت بنا کے نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، اس کو لے کر آنے والی ذات کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کا پیغمبر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساری اماموں کا امام، سارے رسولوں کا رسول، سارے رسولوں کا امام، نبیوں کا امام، جیسا کہ میری بیٹی ابھی آپ کے سامنے اس کی سیرت پہ محمد اسرار گوری کی بیٹی جو تقریر کر رہی تھی، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اتنا اچھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل سے دعا نکل رہی کہ اللہ اس کے معلومات کو، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی مبانی حضرت مولانا رئیس احمد صاحب قدس اللہ العالی اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ، یہاں پڑھانے والی میری بہنوں کو اللہ دن دنی رات چوکری ترقیات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کو عام اور دائم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی بنائیں، اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنائیں، کہ آپ کی بچیاں، میری بچیاں ادارے میں پڑھ کے، اس روضۃ العلوم میں پڑھ کے ایسی بہترین تقریر کر رہی ہیں۔ وہ نبی ایسا ہے، صحیح کہا اس بچی نے کہ میرے نبی کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے، نبی کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کے قلم ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا کے علوم ختم ہو جائیں گے، پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی ہستی، ایسی شخصیت جس کے دم سے دنیا وجود میں آئی ہے، وہ قرآن کو دنیا میں لے کے آئی، تو پھر قرآن کا برابر کون لا سکتا ہے، قرآن کا مماثل کون پیش کر سکتا ہے، قرآن کی مثال کون لا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر دو محمد ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ایسی ہلچل مچائی ہے کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک محمد دنیا میں آئے ہیں، کب آئے ہیں؟ 9 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے اور 571 عیسوی ہے۔ ایک محمد عبداللہ کے گھر مکہ المکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور میرے بھائیوں، جیسے ہی آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے کیا نعمتیں، کیا آثار دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور بھائیوں، اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، پھر 13 شوال المکرم 194 ہجری ہے،
810 ईस्वी है और 21 जुलाई है, एक और मोहम्मद दुनिया में पैदा होता है। वो कौन मोहम्मद है भाइयों, मेरे भाइयों? वो वही मोहम्मद है जिसको आप और मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। मोहम्मद इब्ने इस्माइल, इस्माइल के घर में बुखारा के अंदर एक मोहम्मद पैदा होता है और अल्लाह ने उस मोहम्मद के दिल के अंदर ये जज्बा पैदा किया है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जमा करूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा कि जिसमें अल्लाह के नबी की तमाम रिवायतें सही होगी, आला दर्जे की होंगी, जिस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। अगर कुरान में किसी ने कहा है, कुरान में किसी ने एतराज किया है, किसी ने कहा है तो वो गलत कहा है। अल्लाह कह चुका है ला रैब फीह, कुरान में कोई शक नहीं है। भाइयों, बुखारी शरीफ में भी किसी ने अगर एतराज किए हैं तो वो सही नहीं है, उलमा ने उनके जवाब दिए हैं। तो ये बुखारी तमाम लोगों के नज़दीक सही किताब है और सबका फैसला है, ये बड़ी मुअतबर किताब है।